میرے سر تے کرم دی چھاں، میرے سر تے کرم دی چھاں، میرے لجپال رکھ دینے، مینوں حسنین دا صدقہ، مینوں حسنین دا صدقہ، او مالا مال رکھ دینے، میرا دل چیر کے ویکھو ہے آدے پیار نال پریا، میرا دل چیر کے ویکھو ہے آدے پیار نال پریا، مینوں کلیاں او چھڈ دے نہیں، مینوں کلیاں او چھڈ دے نہیں، ہمیشہ نال رکھ دینے، میرے سر تے کرم دی چھاں، میرے لجپال رکھ دینے، جدو بھی واسطہ پایا جناب سیدہ دا میں، جدو بھی واسطہ پایا جناب سیدہ دا میں، قسم رب دی بھرم میرا نبی ہر حال رکھ دینے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ سید قاسم حسین گیلانی اپنے خوبصورت انداز میں نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے۔ 28 رمضان المبارک، لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ ایک اور دن کا ساتھ ہمارا باقی ہے، اور اگر اللہ کو منظور ہوا تو شاید 2 دن کا۔ خیر رمضان کا یہ سلسلہ مسلسل پچھلے 27 دن اور آج انشاءاللہ 28ویں دن بھی آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ہم جتنی دیر آپ کے ساتھ رہیں گے اور آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے فائدہ کا باعث بنیں گے، کچھ ایسی گفتگو کی صورت میں جو ہماری لائف میں کچھ نہ کچھ ویلیو ایڈیشن کرتی رہتی ہے۔ ایک نئے سلسلے کے ساتھ میں ہوں عمران حسن اور میں ہوں ارملہ حسن۔ ایز عمران سیٹ کے ویلیو ایڈیشن کرتی رہے گی کوئی نہ کوئی گفتگو، اور ٹرانسمیشن کے اندر ان 28 دنوں میں ہم نے یہی کیا ہے کہ کوئی بھی ایسی ٹاپک، کوئی بھی ایسی بات جو ہمیں لگتا ہے کہ آج کل کے وقت کے اندر جس پر بات ہونا ضروری ہے، چاہے وہ کوئی معاشرتی مسئلہ ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کو ایڈریس کیا جانا چاہیے۔ ہم نے اس ٹرانسمیشن میں پوری کوشش کی ہے کہ اس پہ ان ڈیٹیل بات کی جائے، اور آج بھی ہم جس ٹاپک کی حوالے سے یا جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا وہ فضول خرچی کو لے کر ہے، اور فضول خرچی کے جیسے نام سے ہی واضح ہوتا ہے کہ فضول چیز ہے جس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اب جو اس امر کی یا اس کام کی جو جسے ہم فضول خرچی کہتے ہیں، اس کی ابتدا بظاہر ایک معمولی چیزوں سے سٹارٹ ہوتی ہے، گھر میں روزمرہ کی اشیاء ہوں یا دیگر چیزیں ہوں، اس میں جو آغاز ہوتا ہے وہ معمولی چیزوں سے ہوتا ہے، اور پھر یہ بڑے پیمانے کے اوپر آ جاتی ہیں۔ پھر چاہے ہم شادی بیاہ کے موقع پہ دیکھیں یا دیگر معاملات کے موقع پہ دیکھیں، تو پھر جو کمانے والا شخص ہوتا ہے وہ بچت پہ جب لیکچر دیتا ہے تو پھر ہمارے ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ فضول خرچی صرف محض آپ کے گھر کے سسٹم کو افیکٹ نہیں کرتی، اس پہ امپیکٹ نہیں ڈالتی، بلکہ جو مختلف معاشی یا سماجی برائیاں ہیں اس کے حوالے سے بھی اس میں ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے۔ جیسے میں نے آغاز میں کہا کہ رسم و رواج کے نام پر پیسہ خرچ کیا جاتا ہے صرف اس ڈر سے، اور جب شادیوں کا معاملہ آتا ہے تو لڑکی والوں کے اوپر جتنا پریشر ہوتا ہے کہ فضول خرچی کا معاملہ اس میں شامل ہو جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو معاشرتی برائیوں کو جنم دیتے ہیں اس میں امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے۔ ہم نے سب سے پہلے ڈیفائن کرنا ہے کہ فضول خرچی ہے کیا ہم جو کر رہے ہیں کیا وہ واقعی فضول خرچی ہے۔ کچھ علماء کا اکابرین کا یہ کہنا ہے کہ آپ جتنا کماتے ہیں اس سے بڑھ کر لگانا بھی فضول خرچی ہے۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کچھ بچت کا پہلو لے کے آ سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ نہیں کرتے وہ بھی فضول خرچی ہے، لیکن اس عمل کو کچھ لوگ شے خرچی کا بھی نام دیتے ہیں، شاہ خرچی کا بھی نام دیتے ہیں۔ تو ہم نے اس پہ ذرا بات کرنی ہے بھئی، یہ ہماری پرسنالٹیز کو ان پرسن
انفرادی طور پر ہمارے انفرادی بجٹس کو کس طرح متاثر کر رہا ہے, پھر معاشرتی طور پہ اس کا کیا امپیکٹ آ رہا ہے, خاص طور پر جب فضول خرچی کے ساتھ جب جسے کہنا چاہیے نا دکھاوا ایڈ ہو جاتا ہے تو اس کو, یا ریاکاری ایڈ ہو جاتی ہے, تو اس کو ہم نے اس کانٹیکس میں ڈسکس کرنا ہے. مہمانان ہمارے ساتھ موجود ہیں ایز یوزول, اور آئی ہوپ کہ ہماری انرجیز ابھی تک قائم ہیں آپ کے ساتھ رہنے کے لیے. پروفیسر فہد علی کاظمی صاحب اور ناصر محمود صاحب, دونوں صاحبان کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ہم اس اہم معاملے پہ بات بھی کریں گے. اینڈ دین ون اینڈ دی اونلی نان ادر دین شیف احمد بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, شیف احمد حماد ان دا کچن. جی احمد السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں, آپ دونوں سنائیں کیسے؟ بالکل ٹھیک ہے. احمد کیا بن رہا ہے آج آپ کے کچن؟ آج ہم بنانے جا رہے ہیں بڑا اسپیشل مرچی پکوڑا, ٹھیک ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ 3 ملک کیک, کیونکہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے عید آنے والی ہے, اور عید کے لیے ہم جو ہے وہ سیلیبریشن کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, تو 3 ملک کیک رکھیں گے. ایک ایزی سی ریسیپی ہے, اور اس کا ایک 3 ملک بنتا ہے جو کمبائن کرنے کے بعد بڑی زبردست سی ایک سویٹ ڈش تیار ہوتی ہے. آپ کے 3 ملک کیک پہ جو فہد صاحب کی خوشی ہے, اس کا مطلب آج افطاری فہد صاحب یہی فہد صاحب کو بتا دیں کہ آج ٹیک اوے کی سہولت میسر نہیں ہے, آج ان کو یہاں رکنا پڑے گا, پھر افطاری ملے گی. چلے احمد, آپ اپنے کام کو جاری رکھیں, پھر ہم آپ کی جانب دوبارہ بھی آتے ہیں. ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں فضول خرچی کو لے کے. پروفیسر صاحب آپ سے ہی آغاز کریں گے گفتگو. فضول خرچی بیسکلی ہم چاہیں گے اس کو آپ ڈیفائن کریں کہ یہ ہے کیا, کیونکہ ہم عام روزمرہ زندگی میں ہمارے امی ابو کہتے ہیں بڑی فضول خرچ ہو بھائی تم لوگ, تو وہ فضول خرچی ہے کیا؟ یہ کیا عام روٹین کی چیزوں میں ہوتا ہے یا بڑے پیمانے پہ بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انٹرسٹنگ ہے ٹاپک, اور واقعتاً یہ بات عمران بھائی نے کہی اور آپ بھی کہہ رہے ہیں, اس کو ڈیفائن کرنا بہرحال ایک بڑا کام ہے کہ یہ ایک اضافی اصطلاح ہے. جب کہتے ہیں نا ضرورت سے زائد خرچ کرنا, تو اب یہ ضرورت کو ڈیفائن کون کرے گا, ضرورت کتنی ہے کتنی نہیں ہے, پرسن ٹو پرسن ویری کر جائے گی. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اگر آپ اس کو مختصراً آسان اور سمجھنے کے لیے مطلب آسان بنانا چاہیں تو وہ یہی ہے کہ انسان اپنی آمدن سے زیادہ خرچ کرنے لگ جائے, اور انسان جہاں پر انسان روک سکتا ہے اپنے خرچ کو وہاں بھی خرچ کرنے لگ جائے. اور بعض اوقات تو کچھ ایسی فضول خرچیاں ہماری زندگی میں آگے ذکر آئے گا کہ وہ ہر دیکھنے والا سمجھ سکتا ہے کہ یہ فضول خرچی ہے. بنیادی طور پر ایک بات سمجھنی چاہیے, قرآن پاک نے 2 الفاظ استعمال کیے فضول خرچی کے ضمن میں, ایک اسراف اور ایک تبذیر. اسراف اور تبذیر دونوں میں فرق ہے. اسراف تو یہ ہے کہ انسان جائز کاموں میں کھانا پینا, لباس پہننا اور انسان کی جو ضرورت کے روزمرہ کے معاملات ہیں جو حلال ہیں ان میں اضافی خرچ کرے تو فضول خرچی ہے. اور تبذیر یہ ہے کہ جہاں ممانعت ہے وہاں کا پیسے کا تھوڑا بھی خرچ کرنا تبذیر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تبذیر جو کہ غیر ضروری اور حرام کام میں تھوڑا سا خرچ کرنا بھی, اسے تو رب ذوالجلال نے کیٹیگوریکل کہہ دیا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. یہ جو اسراف کی شکل ہے کہ غیر جو ناجائز کاموں میں خرچ کرنے والی ہے, فرمایا وہ شیطان کے بھائی ہیں. جہاں پر جائز معاملات میں ہے وہاں کی حد اگر آپ دیکھنا چاہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو وضو کرتے دیکھا جو پانی کا اضافی استعمال کر رہا تھا. اب وضو کے دوران پانی کا اضافی استعمال ہر کوئی سمجھ سکتا ہے, جیسے آج کل ہم استعمال کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو وہ ٹوٹیاں کھلی چھوڑ دیتے ہیں اور پھر پانی بہتا ہی رہتا ہے, ہم باتوں میں لگ جاتے ہیں اور پانی بہ رہا ہے اور ہماری ٹوٹی کھلی ہوئی ہے. ایک اسراف کی واضح شکل ہے. وہ شخص نہر پر بیٹھا ہوا ہے اور پانی کے ساتھ کھیل رہا ہے, پانی بہ رہا ہے. اب یہ دیکھنے میں تو کوئی خراب چیز نہیں ہے کہ نہر بہ رہی ہے اور پانی آگے جا رہا ہے, لیکن وہ پانی کے ساتھ کھیل رہا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کے استعمال میں اسراف کیوں کر رہے ہو؟ اب آپ دیکھیے گا, میں آگے ایک اور حدیث پاک لاؤں گا جس سے اسراف کا کچھ تھوڑا سا معنی متعین ہوگا. اس نے کہا یا رسول اللہ چلتے پانی پر بھی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں چلتے پانی پر بھی. میں اس حدیث پاک سے جو سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نہیں چاہتے کہ بندے کی عادت بنے اضافی پانی کے استعمال کی یا اضافی چیزوں کو خرچ کرنے کی, کہ ممکن نہیں ہے کہ ہر وقت یہ پانی چلتے پانی کے اوپر تو نہیں بیٹھا ہوگا, تو جب یہ کہیں اور بھی ہوگا تو یہ پانی کا اسراف کرے گا. ایک دوسرے موقع پر کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے استعمال, بستر کی جو چیزیں استعمال کی, ان میں کیا اسراف ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک بستر تمہارے لیے, ایک تمہاری بیوی کے لیے, تمہارے بچوں کے لیے ایک, اور ایک مہمان کے لیے, اس سے اضافی اسراف ہے. اللہ اکبر. اب اگر آپ اس ایک پیمانے کو دیکھیں, یہ حدیث پاک امام ترمذی بھی اس کو لائے اور صحیح حدیث ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے اصول کو, کرائٹیریا کو دیکھیں تو ہر وہ چیز جو ہمارے ہاں برڈنائز کر رہی ہے ہمارے, یہ تو پھر اس لحاظ سے بہت تھن لائن ہے ہم اگر دیکھیں. لیکن دوسری جانب فہد صاحب, ایک ہماری آج کل کی جو معاشرتی ریکوائرمنٹس ہیں, لیٹس سپوز یو کنسٹرکٹ اے ہاؤس اور آپ کے رہنے کے لیے ایک 5 مرلے کا گھر یا 3 مرلے کا گھر بھی کافی ہے اگر آپ رہیں, 2-4 لوگ اگر آپ رہنا چاہتے ہیں, لیکن آپ کنسٹرکٹ کرتے ہیں جی 10 مرلہ, 1 کنال, اس میں آپ 2 کمرے ایکسٹرا بھی بناتے ہیں,
اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے جی کوئی مہمان آ گیا, پھر مہمان آ گیا تو ہلکا کمرہ نہ ہو, ذرا اچھا ہو, بیڈ ہلکا نہ ہو, میٹریس اچھا پڑا ہو. تو یہ سارے اس کانٹیکس کے اندر تو پھر یہ کیا سارا ہم آج کل کی ریکوائرمنٹس کے باوجود اس کو فضول خرچی کہیں گے یا نہیں؟ چونکہ وقت بدلا ہے, حالات بدلے ہیں, تو اس کے مطابق ہم کہیں نہ کہیں یہ اسلام صرف نظر کر سکتا ہے یہ مسئلہ. اس پہ کیا ذرا آپ کا ٹیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینکس الاٹ, بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک. اور دو چیزوں کا نا کنٹراسٹ کرنا پڑے گا. سب سے پہلے ایک ہے فضول خرچی اور ایک ہے سخاوت. سخاوت دین کی اساس ہے, جنروسٹی دین کی اساس ہے, اور فضول خرچی کے دین خلاف ہے. ٹھیک. اب اکنامکس 101 ایک بیسک لائن اکنامکس کا ایک پرنسپل ہے, وہ ذہن میں رکھیں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور یہ لاجک ہمیں سمجھ آ جائے گا. اکنامکس کہتی ہے ریسورسز آر اسکیئرس جی اینڈ وانٹس اینڈ ڈیزائرز آر انلمیٹڈ. اس دنیا کے اندر وسائل کم ہیں اور لوگ اور لوگوں کی ضروریات زیادہ ہیں. ٹھیک. اللہ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے کوئی چیز دی ہوئی ہے اور وہ میری ضرورت سے زیادہ ہے, میرا یہ حق بنتا ہے کہ اس مال کو, اس ایکسٹرا کو میں کمیونٹی کے لیے صرف کروں. ٹھیک ہے. یہ ہے سخاوت. جب میرا مال میں اپنی ضروریات پوری کر رہا ہوں اور اپنی ہی ضروریات کو ایگزیجریٹڈ انداز میں پورا کر رہا ہوں, تو اب میں فضول خرچی کر رہا ہوں. ٹھیک. کیونکہ میں جو زیادہ ایکسٹرا لگا رہا ہوں that could have been used for the community at large. میں کمیونٹی کو ڈینائی کر رہا ہوں. اب یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے رکھی گئی, آپ دیکھیں اس کی امپلیکیشنز. پاکستان اس کی بڑی کلاسک اگزامپل ہے. ہمارے یہاں پہ گیس کے ذخائر تھے, ہم نے فار 50 ایئرز گیس کو ایسے ضائع کیا. ہم نے صبح و شام گیس کا استعمال کیا, راتوں کو گیس کے ہیٹر لگائے, گیزر لگائے, نیچرل ریسورس تھا نا, اور سستا بیچا, بیچا. ہم نے سی این جی پمپس لگائے, ہم نے گاڑیوں کے اندر سلنڈرز لگائے. وہ ایک نیچرل ریسورس تھا جو کمیونٹی ایٹ لارج کے لیے تھا. جی ایسی ہے. لیکن میں نے فل استعمال کیا اس کا پورے طریقے کے ساتھ, انڈیو. اور اب کیا ہے, وی آر سفرنگ فرام اے ڈپلیشن آف دیٹ ریسورس. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بہتے ہوئے پانی کو کہا کہ اس کو روکو, وہ آپ کا نیچرل ریسورس ہے. اب ہم جس علاقے میں ہیں پاکستان میں واٹر شارٹیج ہم فیس کر رہے ہیں نا, اور آئندہ آنے والے سالوں میں مزید کریں گے. تو یہ ہم مائکرو لیول کی جو چیزیں ہیں, اس کی امپلیکیشن اصل میں میکرو لیول کے اوپر سامنے آتی ہے. یعنی جب آپ نیچرل ریسورسز کو حد سے زیادہ کنزیوم کرتے ہیں, آپ کی جنریشن یا اگلی جنریشن آپ اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. اب درختوں کو ایک دم کاٹنا شروع کر دیتے ہیں بیکاز آپ کو وہ خاص قسم کا فرنیچر چاہیے, شیشم کا, خاص قسم کی ٹالی کا. آپ درختوں کو کاٹ کے بیڑا غرق کر دیتے ہیں, آپ فضول خرچی کر رہے ہیں. تو بنیادی طور پہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ جو نیچرل ریسورسز ہیں اور جو آپ کے پاس مانیٹری ریسورسز ہیں, آپ اس کے اونر نہیں ہیں, آپ ڈسٹریبیوٹر ہیں. جب آپ کی ضرورت پوری ہوتی ہے, آپ نے کمیونٹی ایٹ لارج کو دینا ہے, اپنے اوپر اس کو دولت کو مرکوز نہیں رکھنا. یہ دین کی سپرٹ ہے. اچھا, اب اگر وہی چیز سپوز میں اپنے 600 جوڑے خرید رہا ہوں, میں میری ضرورت 6 کی ہے, میں 600 خرید رہا ہوں, یہ فضول خرچی ہے. لیکن اگر میں 600 عوام میں ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہوں, یہ فضول خرچی نہیں ہے, یہ میری سخاوت ہے, یہ میرا ایثار ہے, یہ میری کمیونٹی کے ساتھ میں اس چیز کو ریئلائز کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وسعت دی تھی, میں کمیونٹی کو شامل کر رہا ہوں. تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا اسلام نے کوئی نصاب ہمارے لیے مقرر نہیں کیا کہ کس طرح سے چلیں, لیکن یہ ہمارا ایک سم ہاؤ سیلف ریئلائزیشن کا یا سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ ہم کہاں پہ اپنے آپ کو اس قابل سمجھیں یا بریک لگائیں کہ یہ میرے لیے اتنا کافی ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں. بالکل, یہ آپ کا ضمیر ہے, آپ کی انر وائس ہے. کیونکہ قرآن کے اندر بھی جب کہا گیا کہ حد سے نہ بڑھنا. اب سپوز آپ نیوز اینکر ہیں, آپ کے پروفیشن کی, آپ پروگرام اینکر ہیں, آپ کے پروفیشن کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے خاص قسم کا لباس پہننا ہے. اگر آپ 40,000 کا سوٹ پہن سکتے ہیں, ریکوائرمنٹ ہے تو پہن لیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ 6 لاکھ کا ہی پہننا ہے, 20 لاکھ کا ہی پہننا ہے. اٹالین جب تک فلانا کٹ نہیں آئے گا تب تک بات نہیں بنے گی. اب میرا انر مجھے بتا رہا ہے کہ اس ملک کے اندر تو 40,000 کا سوٹ بھی کوئی نہیں پہن سکتا, 60,000 کا بھی کوئی نہیں پہن سکتا. میری ضرورت ہے, میں پہن رہا ہوں. اس وقت شاید یہ فضول خرچی نہ ہو, لیکن جب میں اس کو 10 لاکھ پہ لے جاؤں گا, 25 لاکھ پہ لے جاؤں گا, دین
میرا ضمیر مجھے بتائے گا کہ میرے پروفیشن کے اعتبار سے بھی یہ فضول خرچی ہے. یعنی آپ کو یہ خود تعین کرنا ہے, اور دو کہ ریلیجن نے ہمیں بہت واضح کیا ہے, لیکن آپ کے اندر خود بھی یہ جو سیٹسفیکشن ہونی چاہیے کہ جو چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں کیا وہ رائٹ ہے یا نہیں ہے. اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے. ہم نے بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے خیر رمضان. خیر رمضان میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے. ہم بات کریں فضول خرچی کے حوالے سے. ہم سب کہیں نہ کہیں اس کے نرغے میں آ جاتے ہیں, کہیں نہ کہیں یہ کرتے ہوئے. اب اکثر انسان کی جیب میں پیسے ہوں, یا آج کل تو کریڈٹ کارڈ کا بھی زمانہ ہے, تو انسان کہتا ہے یار لے ہی لیتا ہوں, کیا ہے. آپ اس کی مثال یہ موبائل فونز لے لیں, وی کین ہیو 30-40 ہزار روپے کا 20 ہزار روپے کا فون بھی, بٹ ہم 4-4 لاکھ روپے کے فون استعمال کرتے ہیں. تو ظاہری بات ہے یہ اسراف ہے. بہرحال اس پہ میرے خیال میں کسی تعریف کی ضرورت ہے ہی نہیں کہ آپ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, اور آپ اس سے کوئی ارن بھی نہیں کرے. اٹس اے اسٹیٹس سمبل, سو آر یور واچز اینڈ وٹ ایور وی ویئر. اچھا سر, ایک تو میرے ذہن میں ویسے ہی جب آپ نے وہ 20-20 لاکھ روپے کی چیز کی مثال دی نا, تو ہمارے حکمران ذہن میں آ گیا. ارمانی سے نیچے سوٹ نہیں پہنتے, اور ایل وی سے نیچے جوتا نہیں پہنتے. انٹرنیشنل برانڈز ہیں, ہم ان کے پاؤں میں جب دیکھتے ہیں, اور جب ان کے یا گھڑیاں کروڑوں روپے کی ہمارے حکمران, اور اس میں سبھی شامل ہیں, اور اگر اور کچھ نہیں ہوتا تو کم از کم گاڑی ضرور 8-10-12 کروڑ روپے کی وہ چلا رہے ہوتے ہیں. تو حکمرانوں کے اوپر کتنی ذمہ داری ہے جی, اور اسلام, بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ پروفیسر صاحب کے سامنے نقطہ رکھ دیتا ہوں. پروفیسر صاحب, حکمرانوں کی کتنی ذمہ داری ہے, اور ہمارے پاس کیا مثال ہے حکمرانوں کے کانٹیکسٹ کے اندر. جو حکمران ہم نے دیکھے ہیں, ہم سٹارٹنگ ود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, عزت مآب, اور پھر نیچے آپ خلفائے راشدین پہ آ جائیں, وہ تو مفلسی کا ایک ستارہ نظر آتے تھے. لگتا تھا ان کے پاس کبھی کچھ تھا ہی نہیں, حالانکہ اپنے دور کے عمرہ تھے, بہترین گھروں سے تھے. تو یہ ذرا حکمرانی والا جو فیکٹر ہے اس پر ذرا بات کریں. یہ احساس ذمہ داری ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام سیدنا مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی وہ لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ میں تمہارے مال کا محافظ ہوں, اور بالکل اس طرح خرچ کروں گا جس طرح یتیم کے مال کو اس کا والی خرچ کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. یتیم ایک صحابی حضور علیہ السلام کے پاس آئی, یا رسول اللہ میں بہت غریب ہوں, میرے پاس ایک یتیم ہے جس کی میں کفالت کر رہا ہوں, اس کے پاس مال ہے, تو میں کیسے خرچ کروں, میرے اپنے پاس تو میرا کچھ بھی نہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا معروف طریقے سے. یہ ایک اصطلاح ہے جو ہماری بہت مدد کر سکتی ہے کہ معروف طریقے سے خرچ کرنا. کہ آپ کے پروفیشن میں, جیسے آپ کا ایک پروفیشن ہے, اس پروفیشن میں کئی 100 لوگ ہوں گے, وہ سارے کیا کر رہے ہیں, اس سے آگے نکل جانا غیر معروف ہو جائے گا. اچھا, اس سے آگے نکل جانا. میرا ایک پروفیشن ہے, میں ایک کمیونٹی میں ہوں, میرے ساتھ کے لوگ کس حد تک استعمال میں چیزیں لا رہے ہیں, میں اس سے آگے نکل جاؤں گا. لیکن یہاں تو دوڑ ہی آگے نکلنے کی. جی ہاں, آگے نکلنے کی دوڑ ہے. اس دوڑ میں ہم پیچھے نہیں دیکھتے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی ذات پر وہ جو سختی کر کے اور اپنے آپ سے بدلہ لے کر اور مال کے استعمال میں آقا علیہ السلام نے سخاوت ضرور کی, لیکن اپنی ذات کو بالکل پیچھے کر دیا. حکمرانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے. حکمرانوں کو جواب دینا پڑے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا تھا ایک بار کہ اگر میں تمہارے مال میں سے کوئی اضافی چیز خرچ کرتا ہوں تو مجھے اللہ کے حضور اس پر گرفت ہے, لہذا تم دیکھتے رہنا کہ میں بادشاہوں کی طرح تو نہیں خرچ کر رہا. اور ایک شخص نے آپ کے پاس کھڑے ہو کر جب آپ کا حساب لیا تو آپ نے اللہ کے سامنے شکر ادا کیا کہ مولا کریم تیرا شکر ہے کہ لوگ مجھ سے سوال کرنے والے موجود ہیں. لیکن ہمارے یہاں چونکہ تو یہ مثالیں ہمارے حکمرانوں کو نظر نہیں یہی عرض کرنے لگا, ان پہ کوئی گرفت نہیں ہے. ان سے پوچھنے والا تقریروں میں تو بہت اللہ اللہ کرتے ہیں, ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں, یہ حساب نہیں دے سکتے, اور اگر یہ حساب دینا پڑ جائے ان کو تو اس میں پھر یہ ہر کسی کو ملائن کر دیتے ہیں اور مصیبت میں پڑ جاتے ہیں, بڑی مشکل میں پڑ جاتے ہیں جب ان کو حساب دینا پڑتا ہے. فہد صاحب, یہ حکمرانوں کی حد تک تو بات ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم عام زندگیوں میں بھی جب بات کرتے ہیں, ہم اپنے خرچے اپنی انکم کے مطابق ان کو ڈھال لیتے ہیں. چاہے ایک شخص 25,000 کما رہا ہے تو وہ اس کے خرچے اس کے مطابق ہوں گے, لیکن جب اس کی انکم بڑھتی ہے تو اس کے خرچے بھی اس حساب سے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر جب یہ سارے معاملات ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی اس نے اپنی بساط سے زیادہ یا اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرنا شروع کر دیا ہے. تو اس زمرے کے اندر یہ فضول خرچی ہوگی, یہ اس میں آئے گا, یا ہم اپنی خواہشات کو یا اپنی ضروریات کو اپنی انکم, اپنی سورس آف انکم کے مطابق اس میں ڈھال لیں تب زیادہ بہتر ہوتا ہے؟ دیکھیں, یہ تو اسلام کا بیسک کانسیپٹ ہے کہ جتنی چادر ہے اتنے آپ نے پیر پھیلانے. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ماڈرن کانٹیکسٹ ہے جس میں ایک ریٹ ریس لگی ہوئی ہے. اٹس اے کمپٹیشن, برانڈز کا, چیزوں کا. ہمارے اندر بہت سی نیڈز کو کریٹ کیا گیا اور کمپلیکسز ڈالے گئے ہیں, نیڈز کریٹ کی گئی ہیں. مجھے یاد ہے جب ہم وی آر 90 چائلڈ رائٹ, ہم سب 90 کی دہائیوں میں دیکھا ہم نے, اس وقت تو سیل فون نہیں ہوتے تھے, زندگی چل رہی تھی بڑے آرام سے, اتنے برانڈز بھی نہیں ہوتے تھے, زندگی چل رہی تھی. مجھے یاد ہے ہماری جو مائیں تھیں یا اس سے بھی پیچھے جائیں, انہوں نے کوئی فیشن وغیرہ بھی کرنے ہیں تو خود ہی کوئی
उस दौर पे गोटे के नारियां ला दर्जी के कर पास लिया, जाते थे, दर्जी के लेसे पास लेते गए थे, और- हाँ। लेकिन अब क्या है जी, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 1.2, वॉल्यूम फलाना, मतलब एक एक रैट 5 रेस वॉल्यूम है। तक तो चलते हैं 5 पापा। वॉल्यूम्स, ठीक है ना। और अगर किसी खातून ने कोई कॉपी पहन ली है तो वो भी शायद पता चल जाता है किसने तो ब्रांड की कॉपी कॉपी पहनी है, पहनी तो आई हैव टू लुक डाउन अपॉन दैट वुमन। ये है हमारे यहाँ। ओह माय गॉड। तो बुनियादी तौर पे हमारे दिमाग को, हमारे माइंड को यूं प्रोग्राम किया गया है बड़े सटल तरीके के साथ कि वो हम जिंदगी बसर कर सकते हैं बड़े बेसिक सबसिस्टेंस वाले और अच्छे लेवल के ऊपर भी, खुशगवार लेवल के ऊपर भी। मतलब वही आम एक फ्रूट है या वो अनार एक फ्रूट है, जरूरी नहीं है कि जब तक उसके ऊपर स्टिकर मैं नहीं लगाऊंगा खास ब्रांड का या खास ग्रोसरी स्टोर से मैं नहीं लाऊंगा तब तक मुझे उस अनार का फायदा नहीं होगा या वो मैंगो नहीं होगा। अच्छा, मैं बड़ी इसमें सॉरी टू कट यू, हमारे पास कोई ऐसी एग्जांपल भी तो नहीं मिलती ना, मतलब माँ सिवाय अगर खुदा न खास्ता किसी मजहबी जमात के, मेरी फिरकी उधर ही है कि अगर कोई मजहबी जमात के रहनुमा सादा से कपड़ों में आ जाएं और सादगी का वो एक नज़र आए हमें, तो हम कहते हैं कि यार ये तो ऑब्सोलीट से लग रहे हैं। तो हमने कोई ऐसी मिसाल भी तो बने कि कोई ऐसा शख्स जिसको अल्लाह ने इज्जत, शोहरत, दौलत सब कुछ दी हो, लेकिन उसके बावजूद वो अपने आप को एक सादगी के नमूने के तौर पे, जैसे खुलफाए राशिदीन की बहुत बड़ी मिसाल है, आजकल में तो बिल्कुल भी नहीं सूट करती, लेकिन वो बड़े लोग थे अपने तौर पे। मैं आपको एक बात बताऊं, देखें दीन के अंदर ना अच्छे कपड़े पहनना मना नहीं है। आपको सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मिलेंगी, परफ्यूम्स का बहुत ज्यादा एम्फोसिस है, अच्छे कपड़े पहनने का भी। सरकार ने ये भी फरमाया, एक अमीर आदमी था, बहुत ही उसने उसरत वाले कपड़े पहने हुए थे। आपने कहा तुम्हारे पास माल नहीं है? कहा जी माल है। तो फिर तुम अल्लाह की उस नेमत का शुक्र अदा क्यों नहीं करते जो तुम्हें अल्लाह ने दी है? मतलब ये एक बड़ी ही थिन लाइन है। अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो आपने प्रेजेंटेबल भी बनना है, लेकिन वो प्रेजेंटेबल बनते बनते आप कब हद से तजावज कर रहे हैं। उसमें कहीं कनात का वो एलिमेंट भी आ जाता है कि आप कनात का- खाने कितने हैं। ये भी हो बिल्कुल सकता है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो खुलफाए राशिदीन की बात है ना, ये बड़ी आम बात है, इस पर मैं क्विक बात आपसे शेयर करना चाहूंगा। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब बैतुल मक़दस फतह कर रहे थे, ये रोमन एम्पायर, बीजेंटीनियन एम्पायर का पार्ट था, और आपको पता है कैसर रोम तो बहरहाल उस वक्त की सुपर पावर थी। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक ऊनी फटे हुए लिबास में मलबूस थे जब वो बैतुल मक़दस की चाबियां लेने जा रहे थे। पैट्रियार्क ने इस्तकबाल करना था, पैट्रियार्क ऑफ जेरूसलम, और उसने वो चाबियां हैंड ओवर करनी थी। हज़रत उमर इस शान से आए कि वो खुद सवारी की नकेल को थामे हुए थे, गुलाम जो था वो सवारी के ऊपर था, क्योंकि दो बंदे एक सवारी को शेयर कर रहे थे, और हज़रत उमर उस वक्त सवारी पर सवार भी नहीं थे और वो बैतुल मक़दस में एंटर हो रहे थे। हज़रत अबू बैदा बिन जर्राह जो कि अमीनुल उम्मत वहाँ के कमांडर थे लोकल, उन्होंने हज़रत उमर को देखा, बाद में आपस में बुजुर्गों की कॉन्वर्जेशन हुई, उन्होंने कहा सर आपके कपड़े ना बदलवा दें, एक तो इतना सफर से आप आए हैं, पसीने में शराबोर हैं, और उनके अंदर था कि अब हमने इस्लाम का एक वो भी तो दिखाना है ना, हमारा कैलिफ, हमारे खलीफा आए हैं तो उनकी एक शान और शौकत होनी चाहिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा नहीं, मैं इसी लिबास के साथ बैतुल मक़दस के अंदर दाखिल होऊंगा, क्योंकि जो कुव्वत है या वो जो एक इमेज है, इमेज बिल्डिंग जो है वो लिबास से नहीं होती, वो बंदे की पर्सनैलिटी और ईमान से होती है। अल्लाह अकबर। ईमान से मामला होता है। एक क्विक बात मैं क्विकली बस ऐड करना चाह रहा हूं, इसमें बड़ा वो फिट हो जाएगी। आप जब दाखिल हुए तो सहाबा ने कुछ ने आपका इस्तकबाल किया, उसमें खालिद इब्ने वलीद तक का नाम आता है, तो आपके पास मिट्टी थी, आपने मिट्टी का ढेला उठा के मार दिया। आपने कहा ये क्या किया हजरत आपने? कहा तुम लोगों ने इतने महंगे महंगे कपड़े पहने हुए, तुम लोगों को क्या मैंने सीरिया के अंदर या ईरान के अंदर इसलिए भेजा था कि महंगे महंगे कपड़े पहनो और लोगों के ऊपर वो एक अपनी एहसास बरतरी जताओ, कहीं लोगों को एहसास कमतरी ना हो, रियाया को खास रियाया को। तो हुक्मरान रोल मॉडल्स होते हैं और वो सेट करते हैं वो टोन, और फिर व्यूअर्स या ऑडियंस या उनकी जो रियाया है वो फिर फॉलो करती है। जाती जिंदगी में अगर आप कुछ कर भी रहे हैं तो जब आप किसी नशिस्त सीट पे आ जाए, ओहदे पे आ जाए, तो फिर आप इसका ख्याल रखें कि लोग आपको देख रहे होते हैं। एक ब्रेक पे जाना है। वैसे बहुत महंगे कपड़ों में हमने बहुत सस्ते लोग भी देखे हैं, और जैसा कि फहद भाई ने बड़ी क्लासिक एग्जांपल दी, बहुत हल्के फुल्के कपड़ों में बहुत बड़े ईमान वाले लोग भी देखे हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनैलिटी। एक ब्रेक लेते हैं। खैर
रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद। फजूल खर्ची के हवाले से हम बात करें। प्रोफेसर साहब, अभी फहद साहब ने हुक्मरानों से रिलेट किया कि जो हुक्मरान एक बार को सेट करते हैं अवाम उसी को फॉलो करती है, लेकिन आजकल के माशरे में हम अगर हुक्मरानों के अलावा भी देखिए, हमारे यहाँ एक ऐसी क्लास भी है जिसको लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, जिसमें हम टीवी के ऊपर देख रहे होते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे होते हैं, और उस इन्फ्लुएंसिंग और इस सारे नाम के ऊपर मैंने बहुत सारी ख़वातीन, लड़कियां और बच्चियों को देखा है जो कॉम्प्लेक्सेस का शिकार होती हैं, और एट द एंड ऑफ द डे वो अपने घर वालों पे या उस तरह से इर्द गिर्द के लोगों पे, अपने हस्बैंड्स पे, इवन अपने बहन भाइयों के ऊपर वो रोब जमाने की कोशिश करती हैं। तो ये जो इन्फ्लुएंसिंग या इसका कॉन्सेप्ट है, ये भी तो लोगों को गुमराह करने में कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहा है। बिल्कुल दुरुस्त बात की, लेकिन ये भी चलता वहाँ से ही है। जो हुक्मरान तबका अगर वो ऐसा करना छोड़ दे, ये बात मैं इनके साथ एग्री करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बदर के लिए जा रहे थे, सवारियाँ थोड़ी थी, तो आका अलैहि सलाम ने तीन लोगों को एक सवारी पर कर दिया, और आपकी अपनी सवारी पर जो 3 लोग थे उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आप ही बैठे रहें। आपने फरमाया ना, मुझे मैं सवाब के मामले में भी तुमसे ज़्यादा शौक़ रखता हूँ, और ऐसा भी नहीं कि जिस्मानी ताकत में भी तुमसे कम हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ बराबर का शरीक रहूँगा। बात यह कि सोसाइटी में जब वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी हो जाए कि जो बराबर ना हो, तब जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ जाती हैं। जैसे हमारा मुआशरा है, हैव्स हैं और हैव नॉट्स हैं। बहुत ज्यादा कमजोर लोग आ गए ना, बहुत ज्यादा कमजोर लोग जो बेचारे अपनी बुनियादी जरूरत पूरी कर सकते हैं। इसमें हमारा थोड़ा सा मुनासिब खर्चा करना भी बसा औकात अल्लाह के नजदीक फजूल खर्ची में आ जाएगा कि हमारे कई बहन भाई बेचारे खाने को तरस रहे हैं, और हमारा खाना थोड़ा लेविश हो जाए, हमसे सवाल होगा, पूछा जाएगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा से वापसी पर लोगों के पास सवारियां थोड़ी थी, कपड़ा थोड़ा था, खाने पीने की चीज़ें थोड़ी थी, तो हुजूर अलैहि सलाम ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने का हुक्म दिया। तो अल्फाज बड़े काबिल तवज्जो है। मेरे आका ने फरमाया, मन काना इंदहु ज़ादु फ़द्लिन फलयरुद अला मन ला ज़ाद लहू, मन काना इंदहु राहिलतु फ़द्लिन फलयरुद अला मन ला राहिलत लहू। आका ने फरमाया, जिसके पास इजाफी खाना है वो लौटा दे उसको जिसके पास खाना नहीं। अल्लाह अकबर। जिसके पास इजाफी सवारी है वो लौटा दे उसे जिसके पास सवारी नहीं है। अब लौटा दे की जो अल्फाज है, फल यरुद, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन सोसाइटी उसको क्रिएट करते हैं। आका अलैहि सलाम ने ये नहीं फरमाया कि दे, फरमाया लौटाए। क्यों? बाज़ औक़ात मुआशरे में दौलत की गलत तकसीम की वजह से गरीबों का माल अमीरों के हाथों में जमा हो जाता है, हैव्स के हाथों में कुछ और लोगों का हक जमा हो जाता है, और एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ हो जाती है। तो उसको तकसीम करना मुआशरे में बहुत जरूरी है। अच्छा, एक जो सबसे बड़ी वजह और सबसे बड़ा अहम एक जरिया है असराफ का भी और दिखावे का, वो शादियां हैं। बड़े बड़े वलीमे हैं और बड़े बड़े जहेज़ हैं और वो सारी चीज़ें। तो इसके ऊपर एक तो मैं चाहता हूँ आप एक्सक्लूसिवली ये भी बात करें कि इस पर सवाल होगा तो कितना सख्त सवाल है, तो ये भी बात, और दूसरा ये एक मुआशी तकसीम की कितनी बड़ी वजह है। इसको मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम सब एक एफर्ट से कट कर सकते हैं, कंटेन कर सकते हैं। इनफरादी तौर पर शायद अगर मुझे आप रोकना चाहें तो ना रोक सके, मैं आपको ना रोक सकूं, लेकिन ये एक ऐसा पहलू है, कलेक्टिव एफर्ट है कि इसको हम रोक सकते हैं। आपका क्या टेक है इस पर? बिल्कुल कलेक्टिव एफर्ट से इसको रोका जा सकता है, और गवर्नमेंट्स ने जो इंटरवीन किया था यहाँ पे कि 1 डिश होनी चाहिए, इस तरह से लोग फिर भी उसमें भी कोई लूप होल्स निकाल के अपने कोई फार्म 1 डिश भी 10 डिशेस पे मुश्तमिल होती है। लेकिन इसको करना चाहिए डेफिनेटली। इस पे हदीस मौजूद है, बेस्ट वलीमा वो है जो सिंपल वलीमा हो, ठीक, और जिसमें हर किसी को मौका मिले। यहाँ पे तो देखें ना, हमने उसमें भी तकसीम की हुई है। आप होटल्स के अंदर आपने कई दफा, मेरी ऑब्जर्वेशन है, आप देखें मेड्स को अलहदा बिठाया होता है जी, आपने डोमेस्टिक हेल्प को अलहदा, उसको वो स्टमक नहीं लगा हुआ, उसके वो टेस्ट बड्स नहीं है जो आपके हैं। आप पीएफ चैंग के अंदर या कैफे लांतो के अंदर खा सकते हैं, तो उसको भी खिला दे यार, क्या हो गया? 4 बंदे खा लेंगे तो 5वां भी खा लेंगे। या तो फिर कम से कम उसको लेके ही ना जाएं, या ना देखें ना तरसे उसको, या घर का खाना खिला दें। एब्सोल्युटली। तो शादियों के अंदर भी यही मामला है हमारा, और ये इस पे सख्त गिरफ्त होगी। लेकिन ऑन लाइटर नोट फिर उस पप्पू का क्या करे जो कहते हैं कि हमें तो किसी ने खाना ही नहीं पूछा, देखें, या हमें तो किसी ने सही वाला बोटी नहीं डाल के दी, उनका क्या करें? या तो फुफ्फो को मना ले या कम्युनिटी को मना ले, या अल्लाह मेरी मुखालिफ हो जाएगी इस बात पे, लेकिन यस मुस्तार यही है कि फुफ्फोज अक्सर एतराज करती हैं। या फुफ्फो को मना ले, या खाला को मना ले, या ताया या मामू को मना ले, या अल्लाह और उसके रसूल को मना ले। ये फैसला इस कम्युनिटी ने करना है। अल्लाह अकबर। शादियों को सिंपल रखें। देखें, ये हमने अभी जैसे अरमला ने इंट्रो के अंदर बात की थी कि लड़की वालों पे बहुत अनड्यू प्रेशर हम डालते हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट और गलत है।
खुश आमदीद आपको एक बार फिर खैर रमज़ान में। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बहुत अहम मौजू डिस्कस किया, चूँकि अब वक्त कम है और जो ये हमारे पास टाइम स्पैन श्रिंक हो रहा है, तो हम कोशिश करें कि जितने भी अहम मौज़ूआत हैं, चाहे वो छोटे छोटे ही हैं लेकिन बड़े तवज्जो तलब है, उस पर हम बात करते रहें। फजूल खर्ची उन्हीं में से एक है। मैं सिर्फ एक लाइन ये कि अल्लाह करे हमारे अंदर वो एहसास पैदा, और उम्मीद है एहसास पैदा हुआ होगा मुझ में भी, आप सब में भी, कि हम अपने ऊपर थोड़ी सी तवज्जो करें, थोड़ी सी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करें कि हम फजूल खर्ची तो नहीं कर रहे। अच्छा जी, अगला जो हमारा मौजू है वो कम गोई के हवाले से है। इस पर भी हमने बड़ा थोरो डिस्कशन किया, तो हमें लगा कि इस पर भी बात करनी चाहिए, और हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उन्होंने भी कहा कि इस पर बात होनी चाहिए कि कम गोई की इंपॉर्टेंस क्या है। ज़्यादा बोलना किस हद तक आपकी असल जो गुफ्तगू का एसेंस है उसको किल कर देता है, या आपका जो मजमून है उसको नुकसान पहुँचाता है, और इस्लाम की क्या तालीमात हैं। और हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद पाक की जो सुन्नत करीमी है वो भी यही है कि आप कम बोलते थे, आप कम बोलने वाले थे और कम बोलने की तलकीन भी करते थे, लेकिन मौजू बोलने की तलकीन करते थे। तो मैं बगैर किसी तवक्कुफ के मेहमानों की जानिब जाता हूँ। फात भाई, आप ही ज़रा मौजू को खोलिएगा, क्या अहमियत है आपके ख्याल में कम गोई की, और ये कितना अहम है एक अच्छी कॉन्वर्सेशन के लिए, एक अच्छे लिसनर के लिए भी, कि वो कम बोले और ज़्यादा सुने। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी बात से मुझे ना हज़रत अली अजवेरी का एक कॉल याद आया। हज़रत अली अजवेरी फरमाते हैं, सुनने वाले का मकाम बोलने वाले से बढ़कर है, क्योंकि जो सुनता है वो रब ताला की रज़ा के लिए सुनता है। ओके। जो बोलता है कभी रब की रज़ा के लिए बोलता है, बहुत ही दफ़ा अपनी ही ज़ात को राज़ी कर रहा होता है। अकबर। फिर फरमाते हैं कि बोलने में एक तकब्बुर है, सुनने में एक आजिज़ी है। वाह। ये जो हम बोलते हैं ना, इसके अंदर अपनी ज़ात का इस बात है कहीं ना कहीं, चाहे आप अच्छी ही बातें क्यों ना कर रहे हो, इसके अंदर आपकी ज़ात पे रिलायंस है, आप कहीं ना कहीं अपनी ज़ात को खुश कर रहे होते हैं। जी मैं तो बहुत बड़ा स्कॉलर हूँ, जी मैं तो बड़ी हदीस मुझे याद है, लोग मेरे पास आते हैं, बातिन के अंदर एक वो बीमारी और एक स्पिरिचुअल एरोगेंस शुरू हो जाती है। हज़रत वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास बहुत बड़े ताबई हरम बिन हयान आए, ये हमारी हदीस के लिटरेचर का वाक़या है। उन्होंने कहा कि हुजूर आप मुझे कोई हदीस तो सुना दें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मेरे तक बहुत सी हदीस पहुंची हैं सरकार दो आलम की, लेकिन मैं सुनाता नहीं हूँ, बिकॉज मैं ये पसंद नहीं करता लोग मुझे फ़कीह कहें, मुहद्दिस कहें। तो उन्होंने कहा कोई कुरान की आयत ही बरकत के लिए तिलावत करें, तो कुरान की आयत तिलावत कर दी, लेकिन वो जो होता है ना कि मेरी ज़ात के अंदर मैं बड़ा स्कॉलर हूँ इसलिए मैं बयान करना चाहता हूँ, उसको रोक दिया आपने। दाता साहब ने एक जगह बड़ी खूबसूरत बात फरमाई, आपने कहा कि इस बात का तयन बहुत ज़रूरी है कि तुम रब के लिए बोल रहे हो या अपने लिए बोल रहे हो। वाह 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 वाह। शैतान अपने लिए बोला, हो। और उसने क्या कहा, मैं आग से बना हुआ हूं, आई एम सुपीरियर। उसको अल्लाह ने रांदा दरगाह कर दिया। आदम अलैहिस्सलाम बोले लेकिन रब के लिए बोले। कुरान ने रिकॉर्ड किया, मैंने अपने नफ्स पे खुद जुल्म किया, मुझे माफी दे दे। तो इस बात का तयन भी करना बहुत जरूरी है, और हमारे सूफिया ने इस्लामिक लिटरेचर में, कुरान में ये बात भी कही गई है, हक के लिए बोलना खामोश रहने से अफजल है। वाह वाह वाह। और अगर आप बातिल के रास्ते पे हैं तो तब आपका चुप रहना आपके बोलने से बेहतर है। ठीक, तो इसमें मसलियत का भी जिक्र बहरहाल मसलियत का जिक्र भी है। अगर आप के सामने जालिम हुक्मरान है और आप चुप हो गए कि जी वो कम गोई हमें कहा गया है, तो यहाँ पे आप मुनाफिकत कर रहे हैं, जुल्म का हिस्सा बन रहे हैं। जुल्म का हिस्सा बन रहे हैं। यहाँ पे इस्लाम आपको साथ नहीं, यहाँ पे अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का प्रिंसिपल चलेगा। सही, ठीक हो गया। ये बातें हमें सारी इसको देखना है। प्रोफेसर जैसे फहद साहब भी अभी कह रहे हैं कि हमें ये तयन करना है कि कहाँ पे किस वक्त पे कौन सी बात कहनी है। अगर आप हक के लिए, हक के अगेंस्ट खामोश हैं तो तब भी गलत है, बातिल के खिलाफ खामोश हैं तब भी गलत है। हक में बोलने कि उन्होंने इस हवाले से कहा, लेकिन हमारे यहाँ नॉर्मली लोगों को बात करनी है, अगर कन्वे करनी है तो उसके लिए एक लंबी तमहीद बांधनी है, जो वो बात का असल एसेंस है वो भी ख़त्म हो जाता है, और फिर जो क्रेडिबिलिटी होती है एक शख्स की, जो उसकी बातों की, वो भी ख़त्म हो जाती है कहीं ना कहीं। सुकरात ने गालिबन किसी से कहा था, उसने कहा था कि अल्लाह ताला ने कान दो और ज़ुबान एक दी है। इसका बुनियादी मकसद ये है कि ज़्यादा सुनो और कम बोलो। असल में ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है, ज़रा उस पर तवज्जो करें। आका ने फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत। जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वो या तो अच्छी बात कहे या चुप रहे। अल्लाह अकबर। अब आप देखें कि खामोशी ज़ुबान की, दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, बल्कि मैं पहले शेख मोइनुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक बात कोट करूँगा। आप 7वीं सदी हिजरी के बहुत बड़े सूफ़ी हैं और बहुत कमाल इंसान हैं। आपने फरमाया खामोशी भी दो तरह की है,
ایک زبان کی خاموشی اور ایک دل کی خاموشی. زبان کی خاموشی تو یہ ہے کہ انسان فضول گفتگو نہ کرے, لغو گفتگو نہ کرے. یہ بات جب خاموشی کی بات آتی ہے تو جو باتیں ہم کر رہے ہیں یہ خاموشی کے خلاف نہیں ہے, یہ اچھی گفتگو ہے, یہ ہونی چاہیے. ایک وہ ہے جو لغو گفتگو ہے جس میں غیبت ہے, جس میں چغلی ہے, جس میں جھوٹ ہے. اگر ہم اس کو نکال کے باقی کچھ بول سکتے ہیں تو یو آر موسٹ ویلکم, بولیں. پروڈکٹیو گفتگو ہاں اس میں بولیں آپ, اس میں صرف غیبت نہ ہو. ہم تو اب جس بندے نے گفتگو شروع کرتا ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ غیبت ہے تو وہ پہلے کہہ دیتا ہے کہ ہے تو غیبت لیکن مطلب لیکن میں کرنے لگا. یہ ویسے بہت ہوتا ہے کہ ہے تو غیبت ہی لیکن میں کرنے لگا ہوں. اللہ لیکن سے وہ پچھلی ساری بات ختم کر دیتا ہے. اب اگر آپ حسد, یہ جو جھوٹ کو, غیبت کو, چغلی کو نکال دے تو باقی گفتگو کریں. یو آر موسٹ ویلکم. آج کل گفتگو میں بچتا کیا ہے نا؟ جی ہاں, وہی کر رہے ہیں, خاموشی بچتی ہے انفارچونیٹلی, پھر خاموشی بچتی ہے. اچھا اب کیا ہوا کہ اگر آپ کے پاس گفتگو ہے تو ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک زبان کی خاموشی تو یہ ہے کہ فضول اور غیر ضروری گفتگو سے رک جائے, یہ زبان کی خاموشی ہے. اور دل کی خاموشی یہ ہے کہ دل برے وسوسوں سے محفوظ رہے. اللہ اکبر. اگر آپ کے دل میں طرح طرح کے وسوسے آ رہے ہیں تو آپ کا دل خاموش نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں اس کے باوجود زبان کی خاموشی انسان کے گناہوں کا بوجھ کم کرتی ہے اور دل کی خاموشی انسان کے درجات کو بلند کرتی ہے. اور اگر انسان کی زبان اور دل دونوں خاموش ہو جائیں تو ایسے شخص پر حکمت اترتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. وہ جب بھی کلام کرے گا حکمت کے ساتھ کلام کرے گا. شیخ ابو بکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا. آپ فرماتے ہیں کہ آپ جا رہے تھے تو راستے میں کسی ایک شخص نے کہا السکوت خیر من الکلام, خاموش رہنا کلام سے بہتر ہے. آپ نے اسے کہا شاہ جی خود سنائے تو مزہ آئے گا. شاہ جی کشف المحجوب پر اتھارٹی ہے. جی شاہ صاحب پلیز. جناب ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات کوٹ کر رہے تھے تو لوگ یہ کہہ رہے تھے خاموشی جو ہے وہ افضل ہے اور عام طور پہ یہی بات ہے. تو وہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا سٹاپ دس, تیرا چپ رہنا تیرے بولنے سے بہتر ہے, میرا بولنا میری خاموشی سے بہتر ہے. کیونکہ اللہ والے اللہ کے لیے کلام کر رہے ہیں, ان کو بولنا چاہیے. سو اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کیا بول رہے ہیں. جو مولا علی علیہ السلام بار بار فرما رہے ہیں سلونی سلونی, پوچھ لو. علی آسمان کے راستوں کو زمین سے زیادہ جانتا ہے. اب وہاں پہ سپیچ ہے نا, کلام ہے, تو وہ کلام پروڈکٹیو ہے. اس کلام کی تو دین کے اندر اجازت کیا, دین کہہ رہا ہے, موٹیویٹ کر رہا ہے کہ وہ کلام کرو, وہ ڈائیلاگ کرو. لیکن دا مومنٹ آپ اپنی ذات کے لیے, دنیا کے لیے, کسی کو ڈیمین کرنے کے لیے آپ گفتگو کرتے ہیں تو یو آر ان اے گرے ایریا. اچھا چونکہ میں ہر موضوع کو پھر آج کل کے دور سے بھی کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اب جیسے ایک وی لاگنگ کا ٹرینڈ ہے, ہم نے دیکھا یوٹیوب کے اوپر, اور کچھ لوگ ان کے پاس ایک چھوٹا سا نقطہ یا چھوٹی سی خبر آتی ہے تو چونکہ اب ایوریج اچھے پیسے یا اچھی ویورشپ ایک 10-12 منٹ کی وی لاگ سے نکلتی ہے تو آپ نے اس ایک نقطے کو 12 منٹ تک دھکیلنا ہے, پھیلانا ہے اور پھر ادھر ادھر کے سرے بھی پکڑنے. اور اس میں کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں یا تو وہ سرین جھوٹ ہوتی ہیں یا پھر کم از کم جھوٹ کے نزدیک ہوتی ہیں, اور پھر آپ وہ کر دیتے ہیں کیونکہ آپ نے اپنی ایک بات کو پروو کرنا ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کسی ایک دلیل کو ثابت کرنے کے لیے 10 غلط دلیلیں دے دینا اور پھر وہ رائے عامہ کے طور پہ یا عام عوام کے لیے دے دینا, اس کا کیا سلوک ہے؟ دیکھیں یہ تو ایبسولوٹلی فلاڈ اپروچ ہے. ہم دین کے برعکس کھڑے ہیں, سیدھی بات ہے. مطلب ہماری گفتگو دنیا, یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری گفتگو کسی دین کے آبجیکٹیو کے لیے ہونی چاہیے. بالکل. میری یہاں پر گفتگو جو ہے میری ذات اور ذاتی منفعت کے لیے ہے, تو میں تو بالکل برعکس کھڑا ہوں. تھم نیل میرا جھوٹ پہ مبنی ہے جی, جو میں نے تھم نیل پہ لکھا ہوا ہے اس پہ میں نے بات نہیں کرنی, اس پہ تو میں نے بات ہی نہیں کرنی. میں نے بات کرنی ہے کہ جی مجھے سبسکرائبرز مل جائیں, مجھے لائکس مل جائیں. اور وہ کیوں ملیں گے؟ جب میں کنٹروورشل بات کروں گا, جب میں لوگوں کو لڑاؤں گا, جب میں کنٹروورشل سٹوریز کو پک کروں گا, میں کنٹروورشل کیریکٹرز کا انٹرویو کر کے ان کے ساتھ کنٹروورسی جنریٹ کروں گا, یا somehow کسی ٹھیک بات کے اندر سے کوئی کنٹروورسی نکالوں گا. لوگ اکثر مجھے بھی ایٹ ٹائمز کہتے ہیں کہ جی آپ سوشل میڈیا کیا کریں اور یہ اور وہ, اور پھر کہتے ہیں کہ یار آپ یہ جو میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں نا, کوئی نہیں سنتا آج کل, کوئی نہیں سنتا. کوئی تسی بھی کوئی شف دے پیچھے پہ جاؤ, کسی نو پلمبر کہہ دیو, پھر دیکھو تسی کتے جاندے ہو, کوئی زہر برآمد کراؤ کچھ ایسا. تو جب ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ ہی یہ ہے, آغاز ہی یہ ہے, گفتگو کر ہی اس لیے رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا دھوکہ ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں اور رب تعالیٰ کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس میں صرف ایڈیشن کے کچھ لوگوں نے تو یہاں تک رپورٹ کیا کہ کچھ پولیٹیکل لیڈرز کی اپنی جو ذاتی گفتگو ہے جو شوہر اور بیوی کے درمیان ہوتی ہے اس کو بھی رپورٹ کیا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ دونوں کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی تھی,
تو پھر انہوں نے آگے ان پولیٹیکل لیڈرشپ نے کہا کہ بھائی آپ وہاں موجود تھے جو آپ نے کہا. مطلب آپ اس حد تک چلے جاتے ہیں صرف ویوز لینے کے لیے. کچھ لوگ اس حد تک بھی یہ دیکھیں اس چیز کا وہ جو پچھلی ڈیبیٹ ہے نا فضول خرچی والی, اس کے اندر جو ہم کہہ رہے تھے کمپٹیشن, وہ جو اسلام کی اسپرٹ کیا ہے؟ اسلام کی اسپرٹ ہے شیئرنگ, ایکوالٹی اینڈ شیئرنگ. یو ہیو ٹو شیئر ریسورسز. یہاں پہ جو ویسٹرن ماڈرن ہے وہ کیا ہے جی کمپٹیشن. میں کمپیٹ کرنے کے چکر میں غلبے کی آرزو کے اندر, ویوز کی آرزو کے اندر یہاں پر یہ کر رہا ہوں, وہاں پہ فضول خرچی کر رہا ہوں. دونوں چیزیں لنکڈ ہیں اور یہ یقیناً بہت بڑا گناہ ہے. انفارچونیٹلی بالکل ٹھیک ہو گیا. ہم نے اس حوالے سے گفتگو کی جی. آج ہمارے پاس 2 ٹاپکس تھے جن کو ہم نے کیٹر کیا اپنی اس ٹرانسمیشن کے اندر. پہلا فضول خرچی ہے, دوسرا کم گوئی ہے, اور دونوں کی اسلام میں بڑے واضح احکامات ہیں اس حوالے سے. لیکن ہمیں خود تعین کرنا ہے کہ ہمیں کب کہاں کون سی بات کرنی ہے اور کب کہاں کون سی بات نہیں کہنی ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. ہمیں بریک لینی ہے, لیکن بریک پر جانے سے پہلے آپ کو پتہ ہے ہم کچن میں جائیں گے, اور کچن میں ہمیں کچھ ویژولز آ رہے تھے, بڑے خوش شکل قسم کے ویژولز تھے. اس پہ کیک کے اوپر کچھ گارنشنگ اور ٹاپنگز ہو رہی تھیں, اور آپ یہ دیکھ لیں. اس پہ فہد صاحب کا بھی اف نکلا ہے, ہم سب کی آئے نکلی ہے. تو احمد آپ یہ اتنا ظلم کیوں کر رہے ہیں ہم پہ؟ میں آپ لوگوں کو روزہ لگوانا چاہتا ہوں. وہ ہمیں لگ گیا, آپ کامیاب ہو گئے. پھر آپ ریسیپی بھی بتا دیں. یہ جو 3 ملک کیک ریڈی ہو گیا ہے, 3 ملک کیک بیسکلی جو ریڈی ہوتا ہے وہ اپنے 3 ملک کے ساتھ ہوتا ہے, جس میں پہلا ہوتا ہے کریم, دوسرا ہوتا ہے کنڈینس ملک, تیسرا ہوتا ہے ملک. اوکے ٹھیک ہے. ملک آپ کو ٹیٹرا پیک لینا پڑتا ہے, دوسرا ملک نہ لیں کیونکہ اس میں ایک اروما جو یا فلیور ہوتا ہے وہ دوسرا ہوتا ہے, ایک آرگینک ٹائپ کا ہوتا ہے, وہ آپ یوز نہ کریں. ٹھیک ہے. ان تینوں چیزوں کو ایکولی جب ہم مکس کرتے ہیں تو ہمارے پاس 3 ملک آتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس ایک مکسچر تیار ہو جاتا ہے. اوکے. اب ہم نے کیک بیک کرنا ہے. کیک بیک کرنا لوگ سمجھتے ہیں بہت مشکل ہے, یا ہم نہیں کر سکتے, یا بہت ایک بڑا کام ہے. تو میں اس کو آپ کو سمپلی بتاتا چلوں. 150 گرام میدا لینا ہے آپ نے, 150 گرام شوگر لینی ہے, اور 150 گرام ہی آپ نے جو ہے وہ بٹر لینا ہے. ٹھیک ہے. 150 گرام اور 4 انڈے لینے ہیں. اس میں 4 انڈے لے کے اس میں شوگر ایڈ کر کے آپ نے پسی ہوئی شوگر, اس کو اچھے طریقے سے آپ نے جو ہے بیٹر کی مدد سے, ایگ بیٹر کی مدد سے بیٹ کر لینا ہے. اس کا ٹیکسچر فلفی ہونا چاہیے, اس کے اندر ایئر جو ہے انکارپوریٹ کر جائے, اس کے یہ ڈبل ہو جائے. مطلب کہ اگر آپ کے پاس اتنا مکسچر تھا تو وہ ڈبل ہو کے اس ڈبل ان سائز ہو جائے. ٹھیک ہے. جیسے ہی وہ ڈبل ہوگا تو آپ نے اس کے اندر میدا مکس کرنا, اور ایک دم سے میدا نہیں مکس کرنا, آپ نے اس میں میدا فولڈ کرنا ہے, اور آرام سے, مطلب کہ اگر 150 گرام میدا ہے تو 4 ٹائم آپ نے اس میں جو ہے وہ پکڑ کے ہاتھوں سے اور اسپرنکل کر کے آپ نے اس میں فولڈ کرنا ہے. یہ نہیں کہ مکس کرنے لگ جانا ہے. مکس کریں گے تو جو اس میں ایئر انکارپوریٹ ہوئی ہوگی وہ باہر نکل جائے گی اور آپ کا کیک بیٹھ جائے گا. ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, 170 ڈگری پہ 15 منٹ کے لیے ایگزیکٹ آپ نے جو بھی آپ کا کیک آپ بنا رہے ہیں وہ آپ نے اوون میں ڈالنا ہے, اور آپ کا بن کے کیک جو ہے وہ باہر نکل آئے گا. اس میں کوئی بیکنگ پاؤڈر, کوئی بیکنگ سوڈا کی ضرورت ہمیں نہیں ہے. ٹھیک ہے. ڈالنا چاہے تو آپ ڈال سکتے ہیں, اور اس کو پھلانے کے لیے ورنہ اٹ سیلف بھی اپنی شکل برقرار رکھے گا. ہم نے کیا کیا, اچھا یہ ہمارے پاس آ گیا, ہم نے اس کا پورشن کر لیا, ایک سرونگ سائز کا پورشن کر لیا 150 گرامز. 150 گرامز لے کے ہم نے اس کے جو سینٹر میں وپنگ کریم کا یوز کیا ہے. ٹھیک ہے. وپنگ کریم کو اچھے طریقے سے ہم نے اس کو بلینڈ کرنا ہے بیٹر کی مدد سے. بلینڈ جب وہ ہو جائے گی تو آپ نے اس کی جو ہے آئسنگ نکال کے اس کی سینٹر میں لگانی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے اس کی گارنشنگ کرنی ہے 3 ملک سے اور پستاشو سے. ٹھیک ہے. اس کو پستاشو پیراڈائز بھی کہا جاتا ہے اسی آئٹم کو سیم. تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ 3 ملک پستاشو کیک جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے مرچی پکوڑا. مرچی پکوڑا ہم نے ریڈی کیا ہے آج ڈالڈا میں. ایز یو نو ڈالڈا کبھی بھی اپنی کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتا. 80 سالوں سے ماؤں کا اعتماد ہے, جہاں ممتا وہاں ڈالڈا. اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے اس مرچی پکوڑا کے اندر جو ہے وہ فلنگ کی ہے چکن قیمے کی, اور اسی کے ساتھ چیز کی. نمک, مرچ, ہلدی, آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں, آپ کی مرضی ہے. اور اس کی جو کوٹنگ کی ہے وہ ہم نے کی ہے بیسن کی مدد سے. بیسن کے اندر آپ نے میدا ڈالنا ہے. 500 گرام اگر آپ کے پاس بیسن ہے تو اس کے اندر 200 گرام پانی ڈال کے, 1 انڈا ڈال کے, اس کے اندر آپ نے سالٹ اینڈ پیپر ڈال کے اس کے اسپائسز پورے کرنے, اور اس کو ڈپ کر کے آپ اس کو فرائی کریں گے 150 ڈگری پہ. پیری بائٹس ہے. پیری بائٹس. ٹھیک ہو گیا. پرفیکٹ. تھینک یو ویری مچ احمد, اتنا زبردست کھانا ہمیں بتانے کے لیے, اور ریسیپی بتائی, اور کھانا تو بنا دیا, ہم ابھی کھائیں گے. اور 3 ملک کیک نے تو آج محفل لوٹ لی ہے. جناب بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے خیر رمضان.
خیر رمضان کے ایک اور سلسلے کا اختتام ہوا چاہتا ہے اس امید کے ساتھ کہ آپ نے ہمارا جتنا بھی ساتھ دیا یا ہم نے آپ کا جتنا ساتھ بھی دیا وہ ہم دونوں کے لیے یعنی کہ آپ ویورز کے لیے اور ہمارے لیے مفید رہا ہوگا. اور جو بھی ہم نے تھوڑی بہت ایفرٹ کی آج جن اہم معاملات کے اوپر بات چیت کی, اللہ کرے کہ ہماری زندگیوں میں پریکٹیکلی وہ سارے معاملے آ جائیں اور ہم ان سے فائدہ اٹھائیں. اسی نوٹ کے اوپر پروگرام تو ہم نے ختم کرنا ہے, لیکن ہمارا سلسلہ عظیم مسلمان سائنسدانوں سے آپ کے تعارف کا, آج جو عام شخصیت جس کا تعارف ہم مسلم سائنٹسٹ میں آپ سے کرا رہے ہیں, ابو الحسن علی ابن الحسین ابن علی المسعودی, جو کہ المسعودی کے نام سے مشہور ہیں, مشہور سائنسدان ہیں. ان کی کیا خدمات رہیں اس پہ آپ یہ سیگمنٹ دیکھیے گا اور ہم آپ سے انشاءاللہ کل ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ناظرین, میں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں مسلمان سائنسدان, عظیم مسلمان سائنسدان. آج بات کریں گے ابو الحسن علی ابن الحسین ابن علی المسعودی کی. ان کی پیدائش جو ہے وہ 893 عیسوی ہے اور ان کی جو وفات ہے وہ 956 عیسوی کو ہوئی. سائنسی شعبہ جو ہے وہ جغرافیہ ہے. کیوں جغرافیہ ہے اس کی خاص وجہ ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں. المسعودی جو ہے وہ بنیادی طور پہ جغرافیہ دان اور مورخ کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں. ان کے حالات زندگی کے بارے میں کم تاریخی مواد ملتا ہے, لیکن ایک بات کا ہمیں معلوم ہے کہ المسعودی نے بہت نومبری میں ہی سیاحت کا آغاز کر دیا تھا. وہ بغداد سے تقریباً 915 عیسوی کو روانہ ہوئے اور اس وقت میرا خیال ہے کہ اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو ان کی عمر شاید کوئی 22 سال بنتی ہے. اور اس 22 سال کی عمر میں وہ سفر پہ روانہ ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے زندگی سیاحت میں گزاری. خراسان, افغانستان, فارس, تبرستان, عراق, یمن, مصر, ہر طرف گھومتے رہے. سندھ, ہند اور مشرقی افریقہ ادھر کا بھی سفر کیا. بحیرہ احمر, بحیرہ روم, بحیرہ عرب وہاں کی سیر کی. المسعودی کا جو زندگی کا آخری حصہ ہے وہ مصر میں گزرا. اچھا, ان کی جو جتنی بھی مہمات تھیں اس کی بنیادی طور پہ 2 محرکات تھے اور یہ 2 محرکات وہ خود ہی بتاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ دنیا کے عجائب دیکھنا چاہتے ہیں اور دوسرا یہ کہ ان کا عقیدہ تھا کہ حقیقی علم صرف ذاتی تجربے اور مشاہدے سے حاصل کیا جا سکتا ہے. المسعودی کی جو دستیاب تصانیف ہیں اور دوسرے ذرائع سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کم و بیش 37 کتب تحریر کی. المسعودی نے اپنی کتاب میں دنیا کی تاریخ اور جغرافیہ کا جائزہ لیا اور یہ کتاب 30 جلدوں پر تحریر کی گئی, یعنی اس کی 30 جلدیں, اور اس میں پہلی جلد جو ہے وہ سلامت رہی ہے جو آسٹریا کے شہر ویانا ہے اس میں محفوظ ہے. المسعودی جو ہے وہ ایک مورخ کی حیثیت سے قرون وسطیٰ کی عرب تاریخ نگاری میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے اور ان کا خیال تھا ایک مورخ کے حوالے سے, اور اس کو بالکل ایک سائنسی انداز سے لیتے تھے, کہ کسی قوم کی تاریخ کی حقیقی اور معروضی عکاسی کے لیے مورخ کو اس ملک میں دستیاب بنیادی ذرائع سے اکتساب حاصل کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اسے ثانوی ذرائع پر انحصار کرنا چاہیے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے تاریخ گڑبڑ ہو جاتی ہے. ان سے حقائق کے مسخ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اور یہ خدشہ جو ہے وہ ہم دیکھتے رہے ہیں. اقوام کس طرح تاریخ لکھتی رہی ہیں, کس طرح گڑبڑ ہوتے رہے ہیں, کیسے ثانوی جو ذرائع ہیں ان پر انحصار کیا جاتا رہا ہے. یہ وہ تمام چیزیں جس کا آج ہمیں بہت اچھی طرح ادراک ہے. آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آج سے 1000 سال پہلے مسلمان سائنسدان نہ صرف اس سے واقف تھے بلکہ اس کی تعلیم بھی دے رہے تھے. وہ ٹریولر بھی تھے, وہ بہت کمال لوگ تھے, وہ فلکیات سے لے کے اور جتنی بھی کائنات ہے اس پہ غور و فکر کر رہے تھے اور انہوں نے وہ بنیادیں فراہم کی جس کی وجہ سے آج ہم اس سٹیج پہ ہیں. دیکھتے رہیے خیر رمضان.